بات ہو رہی تھی نمبر 25۔ اکثر لوگوں کے گلوں میں یا پھر بازوؤں پر تعویذ بندھا ہوا ہے، یہ جی حفاظت کرے گا، یہ امام ضامن ہے۔ استغفر اللہ۔ خدا کے ہوتے ہوئے فرشتے دو ساتھ ساتھ آپ کے کرامن کاتبین موجود ہیں، آیت الکرسی موجود ہے، پھر الٹے الٹے کام۔ نمبر 26، دربار پہ جا کر جانور ذبح کرنا منت مانگ کر۔ او بھائی، اگر اللہ کے نام کے پہ کرنا ہے تو یہیں کرو، اگر وہاں جاؤ گے تو یہ اللہ کا نام نہیں ہوا، یہ منت ہو گئی۔ آپ کچھ بھی کہتے رہو، یہ نامناسب ہے، یہ غلط ہو گیا سارا۔ نمبر 27، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث سب تقسیم ہوئے ہیں، ہر ایک دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ اصل میں تو محترم بھائیوں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی امت ہے، بس ایک جماعت ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھو تو جماعت ایک ہے، یہ صرف بر ایشیا میں انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک امت سے پکارا جائے گا، ایک امت کی بخشش ہوگی، یہ چار ناموں کی بخشش نہیں ہے۔ کوئی ہر بندہ اپنے اپنے اس میں لگاؤ بھائیو، قرآن حدیث کو پکڑو، وہ جو کہتی ہے وہ کرو، پھر کوئی بھی نام رکھ لو اپنا، بلکہ نام ہے حنیفہ، مسلم، یہ نام ہے ہمارا۔ عید میلاد النبی منانا بغیر کسی ثبوت کے، عید میلاد النبی پہ بات تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے کہ ہمارے جو عربی مہینے ہیں وہ ہیں 30 کے، عربی جو مہینے اپنا انگریزی جو مہینے ہیں وہ ہیں 29 31 کے۔ اگر اس ترتیب سے اگر آپ لے کے چلیں تو ربیع الاول جو بنتا ہے وہ سوموار بنتی ہے 12 تاریخ کی، اور وہ 12 تاریخ کی وفات بنتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو تاریخ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جب نہیں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال عمر گزاری جب نہیں رکھی، اور 40 سال بغیر نبوت کے، 23 سال نبوت کے جب نہیں رکھی۔ جب حضرت عمر کا دور آیا، حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا خلافت کا، عمر کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گورنر نے کہا کہ آپ، مصر کے گورنر تھے وہ، انہوں نے کہا جی آپ جو خط لکھتے ہو وہ ہمیں ملتا ہے اور وہ لیٹ ملتا ہے، کب لکھا آپ نے؟ یہ کوئی تاریخ، کوئی دن کوئی مقرر کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ بلائی، مشورہ کیا، اس کے بعد جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ بھئی یہ ڈیٹ مقرر کی جائے۔ وہ تو ہجرت سے شروع کی انہوں نے ڈیٹ، اس سے پہلے کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی، تو آپ کیسے شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ یا تو کوئی ثبوت دکھائیں نا کتاب کا۔ ہجرت کی ڈیٹ حضرت عمر سے شروع ہوتی ہے، پیچھے شریعت میں کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ آپ کیسے 12 ربیع الاول مناتے ہیں اور کیسے کلخانیاں کرتے ہیں اور کیسے ادھر جاتے ہیں آپ لوگ؟ بات ہو رہی تھی مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے۔ بے نمازی کا جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے، چاہے کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا۔ مثلا نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا تو اللہ نے دعا کرنے سے بھی منع کیا کہ دوبارہ اس کے لیے دعا نہیں کرنا، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ انہ عمل غیر صالح، یعنی اس کے نیک عمل نہیں ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی۔ اسی طرح نماز کا فرق مسلمان کا، کافر کا صرف نماز کا فرق ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر اذان دینا، قبر میں عہد نامہ رکھنا، یہ سب قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قبر پر بیٹھ کر 10 دن تک قرآن مجید کی تلاوت کرنا خلاف شریعت ہے، ثابت نہیں ہے شریعت سے۔ اب کسی کو بات کرو، وہ کہتا ہے جی قرآن تو پڑھا جاتا ہے۔ بھئی پڑھا جاتا ہے، پڑھو، مسجد میں پڑھو، گھر پڑھو۔ نماز ساری دعا ہے، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک۔ اللہ سے ہم بات کرتے ہیں، وہ سب جلدی 4 سے 3 منٹ میں ختم کر کے
صحیح بیٹھنا، صحیح جھکنا، صحیح کھڑے ہونا، پوری پوری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے، ایسا نہیں کرتے، اور بعد میں کہتے ہیں دعا کرو۔ جو دعا تھی اس کے ساتھ تو آپ نے مذاق کیا، بعد میں کہتے ہیں دعا کرو، یہ غلط ہے۔ ایسی نماز جلد والی وہ منہ پہ ماری جاتی ہے۔ دربار کی قبر پر جو چادر ہے، اس کو منہ سے چومنا، منہ پہ پھیرنا، سجدہ کرنا، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی ہوش ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا شرک ہے محترم بھائیوں۔ کہتے ہیں کہ جی فلاں کے گھر پر آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، ہمارے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابھی فلانے کے گھر تشریف لے آئے ہو، ہمارے گھر بھی آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی آپ نے زندگی میں کبھی بات تو مانی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بشر ہوں، میں نبی ہوں، مجھے وحی آتی ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں تو نور ہے، تو اللہ سے نکلا ہوا ہے، تو عالم الغیب ہے، اس کے اوپر بھی تہمت۔ وہ کچھ فرما رہے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اپنے گھر بلاتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی چراغاں ہو جائے۔ تھوڑا سا تو بندہ اپنا، یہ کوئی وہ نہیں ہے، ہماری کوئی ونڈو کھڑکی نہیں ہے گھر کی جہاں مرضی فٹ کر لیں، شریعت ہے یہ۔ کتاب و قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو وہ تو صحیح ہے، ورنہ غلط ہے یہ۔ اذان شروع ہو گئی، ہم بات کر رہے ہیں، بات کیے جا رہے ہیں، اذان ختم ہوگی، ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے نوٹس ہی نہیں لیا کہ کوئی آواز آئی ہے، خدا نے بلوایا ہے، کچھ کہہ رہا ہے کوئی مؤذن۔ ہم نے اپنی بات چالو کی اور ختم نہیں کی، اذان ہو کے ختم ہو گئی۔ اس کا بہت بڑا عذاب ہے قیامت کے دن۔ اس کو منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اذان کے جو لفظ ہیں وہ ساتھ کہے جائیں اور خاموشی سے سنا جائے۔ کسی مسلمان کو یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے اذان شروع ہو تو وہ بات کرتا رہے۔ اگر اس کی کوئی اہمیت کا پتہ چل جائے تو آپ آئندہ یا کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ شریعت کے مطابق اگر زندگی ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بخشش بھی ہے، قبولیت بھی ہے، اللہ بھی راضی، نبی بھی راضی۔ شریعت کے مطابق زندگی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی نہیں ہے، بلا وجہ شریعت سے چمڑے ہوئے ہیں، ساری عمر چمڑے رہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کتنی آیتوں کا ترجمہ کیا ہے پہلے پارٹ نمبر 1 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے ہو، آواز دے کے بلا نہیں سکتے ہو، قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہو، ان کو بغیر مانگے مشورہ نہیں دے سکتے ہو، تو ان کا حکم کیسے نہیں مانا جائے گا؟ وہ جب اللہ نے ناپسند فرمایا تو حکم کی معطلی جو ہے وہ کیسے پسند کی جائے گی؟ تو کس جنت کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو؟ نبی کی شریعت پہ آئیں گے تو جنت کی تیاری ہوگی، جب نبی کی شریعت میں نہیں آئیں گے تو کون سی جنت کی تیاری ہم کر رہے ہیں؟ وہ تو یہودی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، باقی شرافت کی زندگی تو وہ ہمارے سے اچھی گزار رہے ہیں، ایمانداری میں بھی سولان ہیں، وہ کسی چیز میں ملاوٹ نہیں ہے ان کے۔ یہاں تو جو انسان مر رہا ہے اس کی دوائی بھی ملاوٹ والی ہے۔ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں ملاوٹ کرنے والا ہمارے میں سے ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر ہم کدھر کھڑے ہیں؟ بلا وجہ جھنڈیاں لگا کے، بلا وجہ سبز پیلے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو وہ کرنا۔ آج کل ایک جماعت آئی ہوئی ہے، وہ جھولتی ہے، ڈانس کرتی ہے، سفید داڑھییں اور سر پہ پگڑییں، بیڑا غرق کیا ہوا ہے داڑھی کا بھی اور پگڑی کا بھی۔ دنیا کیا دیکھتی ہوگی ان کو؟ وہ جھوم رہے ہیں جی، وہ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ شریعت تو کہتی ہے کہ ہم تو شیطانی انسٹرومنٹ توڑنے آئے ہیں، تو یہ تو شریعت کا کام نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو کسی ٹائم سمجھ آئے گی بھی کون سی شریعت ہے یہ۔